اقامت دونوں کو حضور نے اذان ہی کہا کہ بین اذان ہے کہ دونوں اذانوں کے درمیان نفل تم پڑھ سکتے، واہ تہجد کی اذانیں نہیں، ہر نماز کے بارے میں کہ دو اذانیں، ایک اذان دوسری جو اقامت کے موقع پر۔ جی تو بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، وہ وضو کر کے ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ باوضو ٹیلی ویژن دیکھنے سے کیا وضو برقرار رہے گا، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی جی۔ وضو تو کیا ٹوٹنا میری بہن، وضو تو ٹوٹے گا انہی چیزوں سے جو دین نے بتائی ہے، مگر یہ جو ٹی وی وغیرہ دیکھنا اس میں اگر تو کوئی اچھی چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بے حیائی بدکاری کے مناظر دیکھنا تو وضو کا کیا پوچھتی ہیں، رہا یا نہیں رہا، نہ نماز نہ کچھ بھی نہیں رہا۔ جب ذہن ہی خراب ہے، دین کا مخالف ہو گیا تو نماز سے کیا ملے گا، اور ایسے آدمی کو قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا جو بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہا ہے؟ نہیں ویسے میرا مطلب ہے اگر تصویر وغیرہ وضو نہیں ٹوٹتا، وضو تو خیر کیوں ٹوٹے گا، نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، مگر یہ جرم بڑا ہے نا، برا ہے۔ اسی لیے علماء نے کیا دیا نا کہ اگر آدمی کی زبان سے گالی نکل جائے تو دین کے مطابق وضو تو نہیں ٹوٹا، مگر وہ کہتے ہیں اس کو یار دوبارہ کرنا چاہیے، یہی زبان لے کر پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا۔ ہاں یہ بات اذان اور اقامت کی اذان و اقامت کہ بین اذان ہے صلاۃ، دونوں اذانوں کے درمیان نماز پڑھی، یہاں سارے مراد لیتے ہیں کہ اذان اور اقامت۔ تو جو کہا نا کہ اذان اول میں ہی ہوتا تھا، مطلب تھا جب اذان ہوتی تھی جس کو ہم اذان کہتے ہیں فجر کی، السلام علیکم، پہلی تہجد والی نہیں۔ جی انکل وہ جو اگر کوئی جل کے مرے تو وہ شہید کے زمرے میں آتا ہے؟ کون ہو جائے؟ اگر کسی کی موت جلنے کی وجہ سے ہو، اچھا جلنے سے، وہ شہید ہوتا ہے؟ جی مولانا فرمائیے۔ شہید تو ہے ہوتے ہیں سارے میری بہن، ڈوب کر مرے، آگ سے جل کر مرے، دیوار کے نیچے آ جائے، بچہ جنتے ہوئی یا پیٹ میں بچہ ہو، عورت میں 16 کے قریب شہید ہیں جو حضور نے بتایا ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ میری بہن یاد رکھنا چاہیے، آپ تو پوچھ رہے ہیں شہید سارے لوگوں کو، کہ جو اصل شہید ہے نا، جو دنیا آخرت سے شہید ہیں، جس کو نہلایا نہیں جاتا، جن کے خون آلود کپڑے نہیں دور کیے جاتے، وہ بھی شہید نہیں بنتے جب تک ان کی نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو نہ ہو، ورنہ کئی مرے حضور کے ساتھ، صحیح بخاری میں تو لوگوں نے کہا شہادت مبارک فرمایا، شہادت اس پر تو آگ بڑھ رہی ہے، جہاں اس کے سامان کی تلاشی لو، بیت المال کی ایک چادر اس نے چھپا لی، دوزخ میں چلا گیا، صحابی خادم تھا حضور کا کرکرا۔ تو شہادت کے لیے بہت کچھ چاہیے، صرف مرنا نہیں چاہیے، اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کسی کو نہ شہید کہا کرو، صرف یہ کہا کرو کہ وہ اللہ کے راستے میں قتل ہوا، آگے وہ شہید ہے یعنی یہ فیصلہ اللہ، اور یہی واقعہ انہوں نے سنا کہ ہمارے سامنے مرا ہو، حضور نے کہا نہیں وہ تو آگے بڑھ کر، تو اس لیے یہ ہے نا ان کو شہادت سب کو ملتی ہے، مگر اندر بھی ٹھیک ہونا۔ اگر شرابی زانی جل گیا تو کیا شہادت ملی؟ میں نے تو کہا جو سچ مچ مارے جاتے ہیں میدان جنگ میں وہ بھی شہید سارے نہیں بنتے جب تک ان کے اندر خلوص نہ ہو۔ جی جو پچھلے دنوں جو حادثہ ہوا جہاز کا، تو وہ جو ان کے جو جل کے مرے وہ کیا جی شہید ہوں گے؟ بس وہ ان کے حالات کو اللہ بہتر جانتا، مگر جو مرے ہیں نا بیچارے ایسے دردناک سانت ہے، میں نے جمعہ میں بھی ان کے لیے دعا کی ہے، ہم نے بہرحال جانے والوں کے لیے اللہ سے بخشی مانگ، ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، ہمیں تو یہی حکم۔ تو ان کی لاشیں تو پوری ملی نہیں، کسی کی کسی کو چلے گی، کسی کی کسی کو، تو ایسے کوئی آپ فکر نہ کریں، لاشیں جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کی لاش کے ساتھ حجاج نے بڑی زیادتی کی، سارا کچھ کیا، تو حضرت اسماء نے ان کی والدہ نے کہا کہ کیا فکر ہے، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو اس کی لاش گھسیٹتے پھرے لوگ، پھر کیا جب روح اللہ کے پاس چلی گئی تو وہ تو راحت آرام میں جسم کے ساتھ جو جی چاہے لوگ کرتے تھے، کوئی بات نہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، بخش رحمت فرمائے۔ بڑا حادثہ ہوا، بہت دردناک حادثہ، اچانک مارے گئے اتنے لوگ۔ جی تو جن کی لاشیں وہ مثلا وہ میرے انکل تھے ملی نہیں، تو کوئی کہتے ہیں وہ اگر وہ سنی وغیرہ تو اوپر پتہ نہیں کیا دیے وغیرہ چلاتے ہیں، تو اس سے ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا نا؟ نہیں کوئی نقصان، کوئی برا نہ نتیجہ ایسے نکالے، نہ کہا کہ وہ جل کر مرے اس لیے مجرم پہ توبہ توبہ، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نے یہ خود کہا کہ جل کر مرنے والے جن پر دیوار گر جائے، پانی میں ڈوب جائیں، 16 کے قریب شہید ہیں، وہ سارے احکام الجنائز میں ابن علامہ البانی صاحب نے حدیثوں کے حوالے دے کر اکٹھے کر اعزازی شہادت ہیں۔ تو ان کی وہ پوری لاشیں تو ملی نہیں ہیں، تو یہ جو قبر میں ہوتے ہیں سوال وغیرہ، تو وہ پھر کیسے؟ وہ میری بہن بے فکر ہے، جس چیز سے سوال ہوتا ہے وہ نہ جلتی ہے نہ مرتی، وہ بالکل صحیح سالم اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، فرشتے اس کو اپنے قابو میں لے لیتے ہیں۔ لاشیں تو اسی طرح ہیں، کسی کو درندے کھا جاتے ہیں، کوئی اسپتالوں میں پڑی رہتی ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، وہ دنیا ہی اور ہے۔
کسی اور رنگ میں لباس پہن لیتی ہے روح. پریشان ہونے کی بات نہیں, سوال جواب بھی ہوتے ہیں اٹھتے بیٹھنے میں, مگر یہی چولا نہیں ساتھ جاتا. یہ لباس اتار دیتی ہے روح, ایک نئے پنجرے میں چلی جاتی ہے. اس کو عالم مثال کا جسم کہتے ہیں, عالم جسم مثالی. وہ ایک نور کا پتلا ہوتا ہے, ہر شخص کا تیار ہونا. نیک جو ہے اس کے لیے نور کا بن رہا ہے, بدماش ہے تو اس کے لیے سیاہ بھنگ بن رہا ہے. وہ بھوت بن جاتے ہیں, یہ بھوت چڑیلے کہتے ہیں نا, وہ انسانی روحیں ہیں کہ وہ ان برے جسموں میں چلی جاتی ہیں. نیکوں کی روحیں لطیف جسموں میں چلی گئی. وہ جہان پھر الگ ہے. یہ کپڑا انہوں نے اتار دیا, ایک نئے کپڑے میں چلی گئی. یہ جو کہتے ہیں نا یہی جسم اٹھتا بیٹھتا ہے, پھر سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. وہ ہسپتال میں لاش پڑی ہے سکھانے کے لیے بچوں کو, بتاؤ اٹھ کر بیٹھی ہے وہ. کتنے لوگ ہیں درندے کھا گئے, کہاں اٹھیں گے وہ, آگ سے جل گئے. تو یہ خواہ مخواہ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو آنکھوں دیکھی غلط ہے کہ کوئی نہیں اٹھ کر بیٹھتا. دین کو یہ جھٹلاتے ہیں, وہ نہیں مان لیتے کہ وہ جسد ایک رگ ہے, مرنے کے بعد ایک نیا جسم اس کو مل جاتا ہے جس میں وہ چلی جاتی ہے. وہ سنتی بھی ہے, دیکھتی بھی, اٹھتی بیٹھتی, نمازیں پڑھتی, سب کچھ کرتی. جی تو جو دفن ہی نہیں ہوتا پھر ان کو عذاب کیسے ہوتا, قبر کا عذاب جو ہوتا؟ نہیں, وہ جس دنیا میں روحیں چلی گئی نا, وہ آپ فکر مند نہ ہو, وہاں حساب کتاب ہو رہا. وہ عالم برزخ جو ہے نا, عالم رضا, وہ دنیا. اب یہاں میری بہن آپ صدمہ زدہ محسوس ہوتی, آپ ملیں تو سمجھا دیں گے, آپ کو تسلی بھی دیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کہاں ہوتے ہیں اور کیسے حساب کتاب ہوتا. یہ گڑا تو کسی کو نصیب ہوتا, کسی کو نہیں. تیری کو امتیں ہیں تو دفن ہی نہیں کرتی, حساب کتاب تو ان کا بھی ہوتا. جی چلیے, بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے. تو اذان اول سے مراد تھی تہجد وغیرہ نہیں, کہ جو فجر کے لیے یہ اذان ہوتی ہے جسے ہم اذان کہتے ہیں, اس میں السلام وغیرہ منانا. جب ہوگی اقامت اذان وہ بھی ہے, اس میں نہیں ہو. مسئلہ تو السلام علیکم. جی السلام. جی ہم کھپرو سندھ سے بات کر رہے ہیں. کھپرو صوبہ سندھ سے. جی جی, فرمائیے. سوال یہ ہے کہ ایک حدیث میں نے سن رکھی ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنے سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. جی کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی, مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنے سے عمل جو ہے وہ ضائع ہوتے ہیں. تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا حدیث ہی بیان کرتے ہیں لوگ کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کی جائیں تو جیسے آگ کھا جاتی ہے ایندھن کو ایسے, مگر یہ حدیث نہیں ہے صحیح. یہ نہیں کہنا چاہیے نہ اللہ کے رسول سے یہ ثابت ہے. ویسے فضول باتیں تو ہر جگہ بری ہیں نا, مسجد میں اگر ہوگی تو پھر اور زیادہ بری ہوں گی, وہ رگ ہے. مگر دنیا کی باتیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں بیٹھے اخباروں کی باتیں ہوئی, ملک کے حالات کی ہوئی, کوئی اور لین دین کی بات, یہ دنیا نہیں. کس دنیا از خدا غافل بدن, دنیا کیا اللہ کو بھول جائے, بدماشی کی باتیں وہاں کرے. ورنہ رسول کریم علیہ السلام لین دین کے معاملے مسجد میں طے کراتے تھے کہ دو تم اتنے لے لو, فیصلے کرتے تھے. دنیا یہ نہیں ہے کہ وہاں یہ فیصلے ہوں, دنیا ہے کہ آدمی اللہ کو بھول کر بری باتوں میں پھنستا ہے, وہ بات کرے. حدیث نہیں یہ ٹھیک, یہ جو بیان کرتے ہیں لکھ دیتے ہیں کئی مرتبہ. کوئی وضو جہاں کرتے ہیں وہاں بھی لکھا ہوتا ہے وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں منع, اور حدیث میں کہاں ہے یہ حدیث؟ کیوں غلط بات کہہ رہے ہو؟ اس کو تو گناہ ہوا یا نہیں, آپ نے تو گناہ سمیٹ لیا کہ حضور کی طرف ایک بات خواہ مخواہ منسوب کر دی. جی اور دوسرا سوال یہ ہے جی جی کہ اچھا, میں ایک اور حدیث میں نے پڑھی ہے جی کہ درود شریف پڑھنے کے بغیر اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ درود کے بغیر جو بات حدیث والی ہے, درود شریف کے بغیر جو دعا مانگی جاتی ہے, درود پاک کے بغیر جو دعا مانگی جائے وہ لٹکی رہتی ہے, وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ لٹکی رہتی ہے. یہ بھی مشکات میں درج ہے, مگر یہ صحیح نہیں روایت ہے. باقی آپ نے یہ ہدایت فرمائی ہے, بالکل پکی حدیثیں ہیں کہ جلدی سے نا دعا شروع کر دیا کرو, پہلے اللہ کی حمد پڑھو, پھر مجھ پر درود بھیجو, پھر دعا مانگو. وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ جو نا اول آخر ہم پڑھتے چلو برکت کے لیے پڑھ لیں, مگر صرف یہ ہدایت ہے کہ اللہ کی حمد کریں, درود شریف پڑھیں, پھر دعا کریں. یہ درمیان میں لٹکی جا رہنے والی جو ہے نا ثابت نہیں ہے, لکھی ضرور ہے ثابت نہیں. جزاکم اللہ خیر. جی بارک اللہ. مولانا